السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستانی فوج کے جوانوں سے آمنا سامنا ہونے کے بعد اب چین کو اپنی فوج کی بہتر تربیت کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے کہا کہ گزشتہ سال وادی گلوان اور دیگر مقامات پر جھڑپوں کے بعد چین کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب اسے بہتر تیاری کی ضرورت ہے۔ نیوز ایجنسی ANI سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چینی فوجی مختصر مدت کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ہمالیہ جیسے پہاڑیوں پر لڑنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ LAC پر چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی تازہ ترین سرگرمی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے جنرل بپن راوت نے کہا کہ مئی اور جون 2020 کے مہینوں میں گلوان اور دیگر علاقوں میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد چین نے سرحد پر اپنی تعیناتی کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے چہارشنبے کی صبح جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 50,848 نئے کووڈ-19 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 1,358 اموات ہو چکی ہیں۔ ملک میں پازیٹیو کیسز کی جملہ تعداد 6,43,194 رہ گئی ہے، جو گزشتہ 82 دنوں میں سب سے کم ہے۔ لکشدیپ ایڈمنسٹریشن کو آج اس وقت ایک بڑا جھٹکا لگا جب کیرلا ہائی کورٹ نے 2 متنازع فیصلوں کو کالعدم قرار دیا۔ ان فیصلوں میں اسکولی بچوں کو بیف اور چکن دوپہر کے کھانے کے ہٹانے اور تمام ڈیری فارموں کو بند کرنے سے متعلق ہے۔ عدالت نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ یہاں گوشت کو اسٹورز کرنے کی سہولت نہیں ہے اور ڈیری کے فارموں کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ منافع بخش نہیں ہے، اس لیے انہیں بند کر دیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کسی کے غذا میں تبدیلی کرنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ لوگ برسوں سے اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ عدالت نے سوال کیا کہ ایسے احکامات میں کون سی عقل مندی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پہلی مرتبہ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کے گھر گئے۔ گزشتہ 4.5 سال میں یوگی کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے اور میڈیا میں وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات کی بھی خبریں آتی رہی تھی۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ یوگی موریہ کے بیٹے کی شادی کے بعد ہوئی دعوت میں شرکت کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی سیاسی ملاقات بھی تھی اور اس کے ذریعے یہ پیغام دینا تھا کہ الیکشن کے موقع پر پارٹی اور کابینہ دونوں متحد ہیں۔ اس دعوت میں BJP کی کور کمیٹی کے اراکین، دوسرے نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما اور RSS لیڈر کرشن گوپال بھی موجود تھے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مبینہ جبری تبدیلی مذہب پر سختی کا اظہار کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتر پردیش ATS نے پیر کو مبینہ جبری تبدیلی مذہب کر 2 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ دہلی سے چل رہے یہ مبینہ گروہ لوگوں کو پیسہ، شادی اور نوکری کا لالچ دے کر تبدیلی مذہب کا کام کرتا ہے۔ پیر کو لمبی پوچھ گچھ کے بعد اتر پردیش ATS نے مولانا مفتی جہانگیر عالم اور مولانا عمر گوتم کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتار ملزمین پر 1,000 سے زیادہ افراد کو جبری تبدیلی مذہب کرانے کا الزام ہے۔ اس پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ مذہب تبدیلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو بھی مذہب تبدیل کرنے والے ملزمین پر NSA لاگو کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کی گستاخانہ درخواست داخل کرتے ہوئے عدالت سے رجوع ہونے والے ملعون وسیم رضوی کے خلاف اس کے ڈرائیور کی بیوی نے مبینہ طور پر عصمت ریزی کا الزام عائد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے سابق صدر نشین کے خلاف خاتون نے لکھنؤ کے سعادت گنج پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ متاثرہ خاتون نے آج پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ وسیم رضوی ان کے شوہر کو ڈیوٹی پر باہر بھیج دیا کرتا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔ خاتون نے مزید بتایا کہ وسیم رضوی نے ان کی نجی تصاویر اور ویڈیوز بھی حاصل کر لیے ہیں اور ان تصاویر کو پھیلانے کی دھمکی دے کر بلیک میل کر رہا تھا۔ خاتون نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے پولیس سے رجوع ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو ملزم نے انہیں برہنہ کر کے بری طرح زد-و-کوب کیا۔ حالانکہ اس وقت متاثرہ کے معصوم بچے وہاں موجود تھے جو اپنی ماں کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر برداشت سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ پاؤں پکڑ کر وسیم رضوی کو روکنے کی کوشش کی، تاہم وہ نہیں رکا۔ جب اس سلسلے میں ڈرائیور نے اس سے رابطہ قائم کیا تو اس نے اسے بھی زد-و-کوب کیا۔ خاتون کے مطابق وسیم رضوی نے نہ صرف انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا بلکہ اس سلسلے میں پولیس سے رجوع ہونے کا ارادہ ظاہر کرنے پر راتوں رات زبردستی ان کا مکان خالی کروا دیا اور بستی میں دوبارہ نظر آنے پر جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش حکومت سے کہا ہے کہ اگر 12ویں جماعت کے امتحانات منعقد کیے گئے اور کسی کی موت ہوئی تو ریاست کو ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ آندھرا پردیش حکومت نے عدالت کو 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات منعقد کرنے کے اپنے فیصلے سے واقف کرایا، جس پر یہ ریمارک کیا گیا۔ جسٹس AM کھنولکر اور جسٹس دنیش مہیشوری پر مشتمل بینچ کو بتایا گیا کہ آندھرا پردیش اور کیرلا 2 ریاستیں ہیں جنہوں نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بینچ نے کہا کہ آپ کو 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات منعقد کرنے کے لیے ٹھوس وجوہات بتانی پڑے گی۔ اگر کوئی موت ہوئی تو ہم ریاستی حکومت کو ذمہ دار قرار دیں گے۔
سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اس سال حج سیزن کی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے حج تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مینا، عرفات اور مزدلفہ کا دورہ کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزارت حج و عمرہ زائرین کو مناسک حج کی ادائیگی آسان اور محفوظ بنانے کے لیے بہترین انتظامات کے لیے کوشاں ہے اور اس حوالے سے پیش آنے والی تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حج و عمرہ قومی کمیٹی کے رکن ہانی الامینی نے بتایا کہ وزارت نے اس سال مینا میں حاجیوں کو ٹھہرانے کے لیے 6 ٹاورز اور 70 کیمپوں کا انتظام کیا ہے۔ مینا ٹاورز میں منفرد پیکیج کے لیے 4.37 مربع میٹر کا رقبہ مختص کیا گیا ہے، جبکہ اکنامی پیکیج میں 4 میٹر کی جگہ دی جائے گی۔ علاوہ ازیں عازمین حج کے طعام کے لیے الگ سے مقام مقرر ہوگا۔ تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کی فیس اور آن لائن کلاسز کے مسئلے پر ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے حیدرآباد اسکول پیرنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کردہ درخواست کی سماعت کی۔ محکمہ تعلیم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ طلباء سے زائد فیس وصول کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جیو 46 کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ حکومت آئندہ 4 ہفتوں میں حکومت کے تحت آنے والے تمام اسکولوں کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ CBSE ICSE اسکولز ریاستی حکومت کے اختیار میں نہیں ہیں۔ حکومت متعلقہ بورڈ کو اولیاء طلباء کے مسائل سے واقف کرائیں گی۔ حکومت کی اس وضاحت کو ہائی کورٹ نے کارروائی میں شامل کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی برخاستگی کے نتیجے میں آن لائن کلاسز کے اہتمام پر سماعت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے کی یکسوئی کر دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران اسکولز کی جانب سے فیس کی ادائیگی پر سرپرستوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ صحت کی جانب سے 1 جولائی سے کورونا ٹیکہ کا پہلا ڈوز دینے کے عمل کو روک کر دوسرا ڈوز ٹیکہ لینے والوں کو اہمیت دینے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلا ڈوز لینے والوں کی اکثریت ہے۔ جولائی میں 32 لاکھ افراد کو کورونا ٹیکہ کا دوسرا ڈوز دینا ہے۔ یہ تمام لوگ اپریل اور مئی میں پہلا ڈوز لے چکے ہیں۔ اتنی بھاری تعداد میں ٹیکہ حاصل ہونے کی امید نہیں ہے، جس کی وجہ سے کورونا ٹیکے کے پہلے ڈوز کو ماہ جولائی میں روکنے کا قوی امکان ہے۔ مرکز نے جولائی میں تلنگانہ کو 20,99,000 ڈوز روانہ کرنے کی اطلاع دی ہے، جبکہ جون کے کوٹے میں مزید 10 لاکھ ٹیکے حاصل ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر خانگی تعلیمی اداروں کو فیس کی وصولی کے سلسلے میں سابق میں جاری کردہ جیو 46 پر جاریہ تعلیمی سال بھی عمل آوری کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اندرون 2 دن احکامات جاری کیے جائیں گے۔ کورونا کی پہلی لہر کے موقع پر حکومت نے خانگی تعلیمی اداروں کو طلباء کے سرپرستوں سے فیس کی وصولی میں اصرار نہ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تعلیمی سال 2019-20 میں موجود فیس کو جاریہ سال بھی جاری رکھنے اور فیس میں کوئی اضافہ نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے صرف ٹیوشن فیس وصول کر سکتے ہیں اور وہ بھی انہیں ماہانہ اساس پر وصول کرنا ہوگا۔ گزشتہ سال حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر بعض کارپوریٹ اور بڑے اسکولوں کو نوٹس جاری کی گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 11 اسکولوں کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے عنقریب خانگی تعلیمی اداروں کے انتظامیہ کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے جیو 46 کے مطابق فیس وصول کرنے کی ہدایت دیں گی۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے بھونگیر ضلع کے وسالامری موضع کے دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام کے ساتھ ظہرانے میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے بھونگیر ضلع کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز کا اعلان کیا۔ انہوں نے ضلع کے 421 مواضعات کی ترقی کے لیے ہر ایک گرام پنچایت کو 25 کروڑ روپے منظور کیے۔ اس طرح ضلع کی 6 بلدیات میں بھونگیر بلدیہ کو 1 کروڑ روپے اور باقی 5 بلدیات کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے منظور کیے۔ موضع میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ وہ اس موضع کی ہمہ جہت ترقی کی ذمہ داری قبول کریں گے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو مشورہ دیا کہ وہ وسالاماری ترقی کے لیے ڈیولپمنٹ کمیٹی قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس موضع کے ہر گھر کی سماجی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے لیے سرکاری عہدیدار ہر گھر کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس موضع کی اس طرح ترقی دی جائے گی جس سے 100 مواضعات کے عوام یہاں آ کر سبق سیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مذہب، ذات پات، فرقہ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہمارا مذہب ترقی ہے۔ ترقی سے ہی ہر چیز ممکن ہے۔ پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران ضبط کی گئی گاڑیاں مالکین کے حوالے کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پولیس کے دفتر سے آج ریاست کے تمام کمشنروں اور SPs کو سرکولر جاری کرتے ہوئے جرمانے کی ادائیگی کے بعد گاڑیاں حوالے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ای چالان کے ذریعے جرمانے کی رقم ادا کر کے گاڑیاں حوالے کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ البتہ سنگین نوعیت کے مقدمات جن گاڑی سوار کے خلاف درج کیے گئے انہیں عدالت سے رجوع ہونا پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ کورونا کی وبا پر قابو پانے کے مقصد سے ریاست میں 12 مئی کو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہزاروں گاڑیاں ضبط کی گئی۔ ذرائع کے مطابق جن افراد کی گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں متعلقہ پولیس اسٹیشن سے ملازمین پولیس کی جانب سے سیل فون پر پیغامات روانہ کیے جائیں گے۔ ایسے گاڑی سوار جن کی گاڑیاں جرمانے کی رقم ادا کرنے کے بعد دی جا سکتی ہے انہیں فوری طور پر گاڑیاں حوالے کی جائے گی، جبکہ بعض سنگین نوعیت کے معاملات میں پولیس کی جانب سے گاڑی سواروں کو کورٹ سے رجوع ہونا ہوگا۔
پاکستان میں کھیلے جا رہے کرکٹ پر حیدرآباد میں سٹے بازی کا پتہ چلا ہے۔ پولیس نے اس میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ آن لائن بیٹنگ پڑوسی ملک کے سپر لیگ پر کی جا رہی تھی۔ تاہم ایک اطلاع پر سائبرآباد اسپیشل آپریشن ٹیم نے اس کا پتہ چلاتے ہوئے 5 افراد کو نظام پیٹ باچوپلی سے گزشتہ رات گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 20 لاکھ روپے اور دیگر اشیاء مالیت 23,80,000 روپے ضبط کیے۔ گرفتار شدگان کی شناخت 32 سالہ ستیا پون کمار، 40 سالہ راجیو ستیش راجو، 25 سالہ جے پرساد ساکن مغربی گوداوری آندھرا پردیش، 28 سالہ CH تریناتھ اور 30 سالہ N بھاسکر ساکن ضلع کرشنا آندھرا پردیش کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ اصل آرگنائزر سومنا، جس کا تعلق مشرقی گوداوری ضلع سے ہے، مفرور ہے۔ کمشنر پولیس سائبرآباد VC سجنان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سومنا دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں آن لائن کرکٹ سٹے بازی کا اہتمام کرتا تھا۔ دیگر مشتبہ افراد بھی کمیونیکیٹر بورڈ لیپ ٹاپ کے ذریعے تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ ان دونوں آلات کو مین لائن سے جوڑا جاتا تھا۔ یہ افراد کمیشن کے لیے بذریعہ آن لائن حیدرآباد کے کئی بکیوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ صدر TPCC و رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے 156 سالہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی قدیم عمارت کا تحفظ کرنے اور اس تاریخی و یادگار عمارت کو باقی رکھتے ہوئے دواخانے سے متصل اراضی پر جدید عمارت تعمیر کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی قدیم عمارت حیدرآباد کی تہذیب و تمدن کی علامت ہے۔ کانگریس پارٹی ابتدا ہی سے عثمانیہ دواخانے کی قدیم عمارت کو برقرار رکھتے ہوئے متصل اراضی پر دواخانے کی جدید عمارت تعمیر کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی جدید عمارت کی تعمیر کے لیے 1,000 کروڑ روپے منظور کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا اور کہا کہ نئی عمارت کی تعمیر کے بعد اس کو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا نام نہ دیا جائے، بلکہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل نام کو ہی باقی رکھا جائے۔